بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 26ویں پارے کا، جس کا آغاز ہوتا ہے سورہ احقاف سے۔ اس کا موضوع کفار کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کرنا ہے، جن میں وہ صرف مبتلا ہی نہیں تھے بلکہ انہیں حق سمجھ کر انہیں پر جمے ہوئے بھی تھے، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس لیے تنقید کر رہے تھے کہ آپ انہیں گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس صورت میں ان کی گمراہی کی بھرپور تردید کی گئی ہے۔ صورت کے آغاز میں فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جن کو اپنے معبود کی حیثیت سے پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے دنیا میں کیا پیدا کیا یا دنیا میں ان کا کیا حصہ ہے۔ پھر فرمایا، اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر بھی ہیں۔ آگے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کل میرے یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کچھ آیات کے بعد اولاد کا ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، کچھ نافرمانی۔ دونوں طرح کے کردار سامنے رکھ کر ایک خاموش سوال اہل مکہ سے کیا گیا ہے کہ بتلاؤ ان میں سے کون سا کردار بہتر ہے، فرما برداری کرنے والا یا نافرمانی کرنے والا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے ہی اس کو پیدا کیا۔ اس کے حمل میں اور اس کا دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسے اچھے عمل کروں جو تیری خوشنودی کا سبب ہوں۔ میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا۔ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزار بندوں میں سے ہوں۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا، تف ہے تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں یعنی ماں باپ عذرائے محبت گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ کم بخت، ایمان لے آ، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سب پچھلے وقتوں کے قصے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، اور سورت کا نام احقاف بھی اسی قصے کے حوالے سے رکھا گیا۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ قوم ہود ایسی ہی وادی میں آباد تھی جہاں ریت کے ٹیلے اور تودے بکثرت تھے۔ اس قوم کے پاس بھی نبی آئے تھے اور اللہ کی دعوت پہنچائی تھی، مگر وہ انکار کرتے رہے، اور جب انہوں نے عذاب الہی کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے، ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قریش مکہ سے فرمایا گیا کہ ہم تمہارے آس پاس کی بہت سی بستیاں تباہ اور برباد کر چکے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بتلا دی تھیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تب کیوں نہ ان بتوں نے ان کی مدد کی جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا جسے وہ گھڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد ہجرت کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کے احکامات تو دیے ہوئے تھے لیکن باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس میں بتلایا گیا کہ اس وقت 2 فریق آمنے سامنے ہیں۔ ایک تو وہ فریق ہے جو حق کو تسلیم نہیں کرتا اور حق کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فریق وہ ہے جو حق بات پر ایمان رکھتا ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں گروہوں کے سلسلے میں اللہ کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلے گروہ کے تمام اعمال اکارت گئے اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے گئے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو جنگ کے سلسلے میں ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی
اگر انہوں نے قربانیاں دیں تو ان کو بہترین اجر بھی ملے گا۔ دوسری طرف کفار ہیں جو اللہ کی مدد سے بھی محروم ہیں، اہل ایمان کے مقابلے میں ان کی ایک نہ چلے گی، نہ کوئی حیلہ کام آئے گا، نہ کوئی تدبیر سود مند ثابت ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ برا انجام دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول کو مکے سے بے دخل کر کے وہ اپنی کامیابی پر نازاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے اس طرح خود ہی انہوں نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ منافقین کا حال یہ ہے کہ جنگ سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جیسے ہی جنگ کا حکم نازل ہوا ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ کفار سے ساز باز کر کے گوشہ عافیت کی تلاش میں ہیں۔ ایسے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے سلسلے میں منافقت کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ یہاں تو ایک ہی معیار ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے۔ اس معیار پر جو پورا نہیں اترتا نہ وہ مومن ہے، نہ اس کے اعمال اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر ملے گا۔ مسلمان اپنی تعداد اور بے مائگی اور کفار کی کثرت اور ان کے اسلحے کی فراوانی کو دیکھ کر کم ہمتی کا شکار نہ ہو، اور نہ ان کے سامنے صلح کا معاملہ رکھ کر اپنی کمزوری ثابت کرے۔ اس طرح تو کفار کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے کو اور بڑا تصور کرنے لگیں گے۔ یقین رکھیں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور وہی غالب رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عظیم فتح کا ذکر ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تھی۔ اس کا نزول سن 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بظاہر معاہدے کی شرائط سے مسلمانوں کا لشکر سخت بے چین تھا، اور کوئی بھی ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا جن کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرائط قبول فرما رہے تھے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ فتح مبین کی بشارت دی بلکہ اپنے 4 انعامات کا بھی ذکر فرمایا۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دے، آپ پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے، آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور آپ کو آبرو مندانہ نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ مکہ معظمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مقام حدیبیہ پر جو بے عدلی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو یہ عہد توڑے گا اس کا وبال خود اسی پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو عمرے پر جاتے وقت اللہ کے رسول کے فرمانے کے باوجود گھروں سے نہیں نکلے۔ کہا گیا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ طرح طرح کے بہانے کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ یہ لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں شہزوروں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، یا تو تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی اللہ بہترین اجر دے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑا جیسے اس سے پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ یہاں اس خواب کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے سلسلے میں دیکھا تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر صلح کر کے واپس تشریف لے آئے تھے۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا، تم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، امن و امان کے ساتھ سر مڈاؤ گے اور بال کٹواؤ گے، یعنی حج عمرہ کرو گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، اس لیے خواب پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے تم کو یہ فتح یعنی فتح خیبر عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔
اگلی صورت سورہ حجرات ہے۔ اس میں مسلمانوں کو کچھ ایسے آداب کی تعلیم دی گئی جو اہل ایمان کی شایان شان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ادب ملحوظ رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، حجروں کے باہر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پکارو بلکہ باہر نکلنے کے منتظر رہو۔ اس کے بعد ہدایت دی گئی اگر کوئی فاسق و فاجر شخص خبر لے کر آئے تو اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کے خلاف کوئی خبر ملے تو پھر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگر مسلمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، طعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسرے کو برے نام اور القاب سے نہ پکاریں، کسی سے بدگمانی نہ رکھیں، کسی کے تجسس میں نہ پڑیں، غیبت نہ کریں کیونکہ غیبت ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تمام انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا قوموں، قبیلوں، خاندانوں میں تقسیم ہو جانا تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہے۔ جب اللہ کے رسول نے مکہ معظمہ میں لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتلایا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے جواب میں صورت نازل ہوئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے فقروں کے ذریعے آخرت کے امکان، اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی اور تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔